پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں بریلوی مکتب فکر کی مساجد میں نماز جمعہ کے فوراً بعد صلاۃ و سلام یعنی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے کا رواج ہے۔ جب ان کے علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی بھی وقت مختص کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہابی لوگ یعنی دیوبند اور اہل حدیث اسے بدعت کہتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں درست موقف کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کی جو نفلی عبادات ہیں ان میں سے ایک افضل ترین عبادت ہے، اور یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یا رحمت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے، تو یہ دعا ہے، اور دعا ہے عبادت۔ جامعہ ترمذی کے اندر، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی الدعاء هو العبادہ، پھر آپ نے سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ بات دعا کی ہو رہی تھی لیکن آیا عبادت سے، کیونکہ دعا عبادت ہے، ایاک نستعین بھی عبادت ہے، دعا مانگنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کو پکارا جائے۔ تو جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ سورۃ المؤمن، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر ہے 60۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو اس کے تحت درود شریف جو ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، چونکہ وہ دعا ہے، لہٰذا جو عبادت ہے اس کے اوپر تو کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور درود شریف کے حوالے سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکماً یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس کے کانٹیکسٹ میں جو پہلی اسلام کی تفسیر ہے نا، تفسیر طبری، امام ابن جریر طبری المتوفا 310 ہجری، ان کی تفسیر کو تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے، ابن کثیر نے انہی سے ہی کاپی کی ہیں اکثر چیزیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کا درود ہے نا اور فرشتوں کا درود، یہ ہے کہ فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے، اور اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا ہے خود، کیونکہ اسے تو کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ کا درود ہے۔ اللہ کا درود ہمارے والا درود نہیں ہے، ہمیں اللہ کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے، اللہ تو خود ہی رحمت فرما دیتا ہے۔ تو درود و سلام کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آیت جب ان اللہ و ملائکتہ نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، جو آپ نے سکھایا ہے۔ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو درود و سلام وہ پڑھتے ہیں وہ ثابت ہے یا نہیں، کھڑے ہو کر یہ پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محفل میلاد جو ہمارے ملکوں میں منائی جاتی ہے یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پیدائش کی محفل نہیں منائی، 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مدینہ شریف میں صحابہ کرام نے جشن نہیں منایا، یہ منانا ہی بدعت ہے۔ اور پھر اس میں اس طرح کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ہم آقا علیہ السلام کے لیے سلام پڑھتے ہیں، میلاد پاک میں سلام پڑھا جائے گا، آپ کھڑے ہوتے ہیں خوشی سے، حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام جب کسی بات پہ بہت خوش ہوتے قیام کھڑے ہو جاتے تھے۔
آقا علیہ السلام کو جب خوشی ہوتی، خاص خوشی، تو آپ کھڑے ہو جاتے. سیدہ عالم، آپ کی شہزادی، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، جب وہ حاضر ہوتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو آپ کو محبت اتنی تھی، جب شہزادی فاطمہ الزہرا کو دیکھتے خوشی سے کھڑے ہو جاتے. یہ تو حضرت سیدہ کائنات کا معاملہ ہے. اب آگے چلے، میں آپ کو ایک ایک واقعہ بتاتا ہوں. اکرمہ جب فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ گیا تھا، بھاگ کے شاید یمن چلا گیا تھا. اکرمہ اسلام قبول نہیں کیا. پھر بعد میں اس کی بیوی نے اس کو کسی طریقے سے بلوایا اور سمجھا بجھا کے اسے اسلام کے لیے آمادہ کیا. اس نے اسلام قبول کیا. جب اکرمہ کی بیوی اسے اسلام قبول کروا کے مسلمان کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی اور خبر پہنچائی آقا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، خبر سن کے حضور اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں کھڑے ہو گئے. تو حضور کی سنت یہ ہے کہ جس بات پہ خوشی ہوتی قیام کرتے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے تشریف فرما تھے، کچھ بچے اور بچیاں کسی شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے، اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے تھے، بچے بچیاں تھے، شادی کی تقریب سے پلٹے. آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا، بڑے اچھے لگے، تو اچھے لگے، خوش ہوئے ان کو دیکھ کر. تو حدیث پاک میں خوش ہو کر حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے اللہم، اللہ کا نام لیا اور کہا کہ انتم من احب الناس الیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. تو آقا علیہ السلام کی مستقل سنت تھی وہ بچوں اور بچیوں کے لیے جو اچھے لباس پہن کے شادی سے آ رہے تھے انہیں دیکھ کے خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے. اکرمہ کو اسلام قبول کرتے، خبر سنی خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے. سیدہ کائنات کو دیکھتے خوش ہوتے کھڑے ہو جاتے. تو آقا علیہ السلام کی سنت تھی جس شے سے محبت ہوتی، جس پر خوش ہوتے کھڑے ہو جاتے. تو آقا نے ایک سنت قائم کر دی کہ جس پر خوشی ہو کھڑے ہونا میری سنت ہے. مسلمانوں کو لاکھ خوشیاں ہوں گی مگر خدا کی عزت کی قسم جب میلاد کا مہینہ آتا ہے، حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے، حضرت آمنہ کی جھولی میں آقا کی آمد کا ذکر ہوتا ہے اور میلاد پڑھا جاتا ہے، تو حضور کی ولادت کا ذکر سن کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا جب خوشی ہو تو کھڑے ہو جایا کرو. جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی میں مومن کھڑے ہو کر سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو حضور کی خوشی میں کھڑے ہونا، میلاد کا ذکر سن کر کھڑے ہونا، یہ خوشی میں کھڑا ہونا ہے اور یہ سنت مصطفیٰ ہے. اس حدیث کو سنیں اور ٹھنڈ پڑے گی اور روح رقص کرے گی اور من میں روشنی ہوگی اور باطن میں اجالے پھیلیں گے اور آپ جا کے مجبور ہوں گے صبح لوگوں کو سنانے پر. سنو پھر حدیث. اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، امام بہقی نے روایت کیا ہے، امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے اور یہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ. قال بینما نحن نسیر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنزلنا منزلا. کہتے ہیں ایک دن ہم حضور کے ساتھ کسی سفر پہ تھے، راستے میں کسی جگہ پہ ہم نے پڑاؤ کیا. جب پڑاؤ کیا فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرمانے لگے، حضور سو گئے، آرام کرنے لگے. فجاءت شجرہ، تو کہتے ہیں کہ قریب ایک درخت تھا، وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور چل کے حضور کے پاس آیا اور پھر آ کر کے کھڑا ہو گیا اور تھوڑی دیر وہ درخت آ کے کھڑا رہا. ثم رجعت الی مکانہا، اور کھڑا ہونے کے بعد پھر واپس چلا گیا. عجیب منظر تھا، میں حیرت زدہ ہوتا رہا. خیر جب حضور بیدار ہوئے ذکرت لہ ذالک، میں نے حضور سے یہ عجیب سی کہانی سنائی. حضور آپ سو رہے تھے، میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک درخت وہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑا ہے، چلتا ہوا آیا ہے، یہاں آ کے پھر کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا ہے اور پھر واپس چلا گیا ہے. تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیران تھے، لیکن حضور حیران نہیں ہوئے، سوئے ہوئے تھے. یہ بھی نہیں کہا کہ میں تو سویا تھا، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہوا، لیکن حضور نے جو جواب دیا وہ سنیں. فرمایا ہیا شجرۃ، یہ ایک درخت ہے، استاذنت ربہا عز وجل، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی. ان تسلم علیہ فآذن لہا،
اس نے اللہ سے اجازت مانگی تھی، رب تھوڑی دیر مجھے اجازت دے دے، میں تیرے رسول کو سلام نہ کر رہا ہوں، میں تیرے محبوب کو سلام نہ کر رہا ہوں، فآذنا لہ، تو اس کو پھر اذن دے دیا گیا، تو یہ آ کر کے مجھے سلام کر کے گیا۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا اس نے سلام کون سا پڑھا، یا نبی سلام علیکہ پڑھا، یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام والا سلام پڑھا، یا اس کا اپنا کوئی سلام تھا جو اس نے پڑھا۔ بہرحال یہ طے ہے کہ وہ حضور سوئے ہوئے تھے اور وہ کھڑا ہو کے سلام پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ چلو حضور کی زندگی میں تو سلام ٹھیک ہے، لیکن اب تو حضور استراحت کر رہے ہیں، اب کیوں پڑھتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم نے اس درخت سے سیکھا ہے۔ حضور سو رہے تھے، وہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتا رہا، اور آقا سوئے ہوئے ہوں پھر بھی دیکھ رہے ہیں کون سلام پڑھ رہا ہے اور کس طلب سے آیا ہے اور کس سے اجازت لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ صلاۃ السلام ایسا عظیم عمل ہے جس کے برابر کوئی اور عمل نہیں، کوئی اور وظیفہ نہیں، کوئی اور ورد نہیں، کوئی اور مناجات نہیں، کوئی اور ذکر نہیں۔ اس لیے کہ یہ ذکر کریم رب بھی فرماتا ہے، کریم رب کی مکرم مخلوق ملائکہ بھی فرماتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی ارشاد و تلقین ہے۔ ہاں، اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جب اپنے حبیب پر صلاۃ و سلام بھیجتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ ملائکہ جب حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں تو اس کا مفہوم اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت درجات، بلندی درجات کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور ہم امتی جب حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حضور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو دراصل ہم استدعا کرتے ہیں رب کریم سے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کے طالب ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بہت عمدہ مطلب صلاۃ کا سیدنا ابن رسول اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ہے کہ صلی کا لغوی مطلب ستائش کرنا ہے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائش کرتا ہے، ملائکہ بھی حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ستائش کرتے ہیں، اور امت کو بھی حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے شمائل، آپ کے محامد، آپ کے محاسن بیان کرو۔